کا پہیہ روک کے ریاست پاکستان اور عوام کشمیر کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جائے، اس کی اجازت آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ سستی بجلی، سستا آٹا، یہ فنڈ کس نے فراہم کیے؟ پاکستان میں غریب لوگ نہیں ہیں، وہاں چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر سے کئی گنا زیادہ غربت ہے۔ یہاں تو اللہ کی رحمت ہے، ان علاقوں پہ تو خاص رحمت ہے کہ یہاں پہ بے تحاشا جو ہے لوگ وہ اپنا برطانیہ میں آباد ہیں، معاش کی بھی اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جہاں پہ حقیقی پریشانی ہے 3 روپے بجلی، وہاں بھی نہیں ہے۔ یہاں کیوں ہے کہ عوام پاکستان، ریاست پاکستان، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز آپ کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو حق پاکستان کے کسی شہری کو حاصل نہیں ہے وہ آج آزاد کشمیر کے شہریوں کو حاصل ہے۔ کئی نادان مقبوضہ کشمیر کا اور آزاد کشمیر کا موازنہ کرتے ہیں۔ 2000 کروڑ کا قرض مودی ابھی وہ وزیر اعلیٰ جو پیدا ہی نہیں ہوا اس کی حکومت کے گلے میں ڈال کے نکل گیا۔ آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ کا تو صرف ایک رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مرتے دم تک پاکستان کے ساتھ قائم ہے۔ تو اوپر کر کے تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پہ گرتا ہے۔ شکر گزار ہونے کی بجائے، محبتوں کو مضبوط کرنے کی بجائے نئے نئے فلسفے، نئی ڈاکٹرائن، پرامن طور پر اپنے مطالبات کی بات کرنا، فراخ دلی سے حکومت آپ کے مطالبات سننا چاہتی ہے، جو بھی کرتا ہے۔ مذاکراتی عمل کے لیے وزراء حاضر ہیں، پرامن احتجاج کوئی کرتا ہے، جمہوری معاشرے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن آئین آزاد کشمیر نے ہر کام کے لیے ریڈ لائنز مقرر کر دی ہیں۔ ان ریڈ لائنز کو کراس کرنے کی اجازت آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ یہ میرے جس عزیز کو میرا یہ پیغام محبت پہنچے، امانت کے طور پر اس سبق کو پڑھ لے۔ آج الحمدللہ سوشل پروٹیکشن فنڈ سے لے کر زکوٰۃ کی اصلاحات تک، حکومت کے بچت کی پروگرام سے لے کر روڈ انفراسٹرکچر کی بحالی تک، صحت اور تعلیم کے شعبہ جات میں آئندہ 4 سے 12 ہفتوں میں آپ آزاد کشمیر میں انقلابی اقدامات دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پھر جب حکومت اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے ادا کر رہی ہے، جواب دہی کے عمل کے لیے 2026 کا انتخاب جب آئے گا، عوام کے پاس سب سے طاقتور احتساب کا جو ٹول ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے۔ پرکھ لیجئے گا، اگر کسی کو اپنی مقبولیت عوامی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کے اعتراف کو چیک کرنا ہے، انتخابات میں کھڑے ہوں، حصہ لیں، ہر ایک کو اپنی حیثیت اور قد کا مرتبے کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن لفاظی کو سہارا بنا کر یہ کہنا کہ جی جن کو عوامی مطالبات حاصل ہیں ان کی تو ہم نہیں مانتے، جن کو عوامی حقوق کے تحفظ کا مینڈیٹ عوام نے منتخب کر کے دیا ہے ان کو ہم نہیں مانتے، ہمیں مینڈیٹ حاصل ہے۔ تو اگر تم مینڈیٹ پرانی چونگی سے یا اڈا ٹکی سے ملنا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ووٹوں کے ذریعے مینڈیٹ ملنا ہے تو وہ مینڈیٹ یا بلدیاتی نمائندگان کو حاصل ہے یا ریاست کے منتخب اسمبلی ممبران کو حاصل ہے۔ 2026 تک تو اسی پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ اقتدار آتا جاتا ہے، میں ہوں، کل کوئی اور ہوگا، لیکن نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ انتہائی خطرناک حرکت ہے، اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آج آپ نے دیکھا ایک یہ بھی بات سننے میں آئی کہ جی بجلی کی وولٹیج گر گئی ہے، اور گرمیوں میں آپ نے دیکھا کہ جب 3 روپے یونٹ بجلی ہوئی، ہم نے بجلی کے ساتھ کیا کیا؟
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜੋੜ ਸਨ ਬੈਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਜਾ AC ਲਾਏ। फिर हम ऐसी कौम है कि सहूलत जो है उसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो अजियत बन जाती है, लेकिन बिजली के इस्तेमाल में कहीं कमी नहीं हुई। अगला सीजन आने से पहले, अगली गर्मियां शुरू होने से पहले हमें इस लोड मैनेजमेंट को भी ठीक करना है, ट्रांसफार्मर्स का भी बंदोबस्त करके रखना है, और जो बिजली की चोरी है, जो सबसे अहम बात है, उस चोरी का भी खात्मा करना है। जब बिजली 31 रुपए यूनिट थी तब भी रिकवरी 30-32% थी। आज बिजली 3 रुपए यूनिट है, आज भी रिकवरी अगर 32-33% है तो फिर सहूलत किसको मिली? सिर्फ 32-33% को। बाकी जिन्होंने ना बिजली का बिल देने की कसम उठाई हुई है वो आज भी अपनी कसम पर कायम है। तो इस तरह तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमें महरूम तबकात, दीन का भी हुक्म है, जमहूरियत का भी यह तकाजा है कि जो रियासत के महरूम और पिसे हुए तबके हैं, सबसे पहले हुकूमत ने उनकी हौसला अफजाई के लिए इक़दाम उठाने हैं। यह निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता कि जिसके घर 5 AC लगे हैं वो भी 3 रुपए यूनिट, और जिसका 100 यूनिट का खर्चा है, एक बल्ब है या एक इस्त्री है, उसके लिए भी 3 रुपए यूनिट। जो अरबपति है वो भी 2000 रुपया मन आता, और जिसके घर एक वक्त की रोटी भी नहीं है वो भी 2000 रुपया मन आता। अगर पूरी कौम ने मकामी मुखलिस मदार बनना है तो फिर बर्बादी का रास्ता आपके घर आने तक कोई नहीं रोक पाएगा। ये हम सबको सोचना है कि जिसको अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है उसने अपने माल का हिसाब देना है, उसकी जगह अनवारुल हक नहीं जाएगा हिसाब देने। मैंने तो अपनी हुकूमत के माल का हिसाब देना है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूं। चकसवारी की जो बात की गई, बुजुर्ग मोहतरम यहां मौजूद हैं, बेतहाशा काम किए इस इलाके के लिए। ये मेरे अजीज ने 3-4 बातें मुझसे कही कि चकसवारी में तहसील तो है लेकिन अधूरी है, लूली लंगड़ी है, माजूर है। चले इसका कोई दाड़ लगाने के लिए, कोई इसकी आंखें दिखाने के लिए, कोई मुंह सिर बनाने के लिए कोई फोटो खींची जाए, तो चकसवारी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का ऐलान करता हूं। ये इंशाल्लाह ये वो ऐलान है कि जिस पर अगले 8-10 दिनों में आपको अमल दरामद होता नजर आएगा। मॉडल स्कूल्स की बात मेरे अजीज ने खुद कर दी। रेस्क्यू 1122 सेंटर का क्याम आपने देखा कि वही रिसोर्सेज हैं, सिर्फ हुकूमत जहां जहां किसी रिसोर्स की जरूरत है वहां वहां पहुंचा रही है। एक रेस्क्यू सेंटर जो था वो आजाद पतन में कायम किया गया, वहां रोज नामालूम लाशें आती हैं, उनको निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं था। एक रेस्क्यू सेंटर इधर जातला के मुकाम पे कायम किया गया, जहां पे लोग नहर में छलांगे मार देते हैं, लाश नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंटर कायम हुए अभी 72 घंटे हुए, तो जो रेस्क्यू का अमला था उन्होंने मेरे एक हल्का इंतखाब डेरी बटा का एक बुजुर्ग था, वो नहर में डूब गया, उसकी मैयत बरामद कर ली। एक गाड़ी मैंने रामला कोट से खाई गला बाजार में भेजी रेस्क्यू की, अल्लाह के घर को आग लगी, 3 मंजिला मस्जिद थी, ऊपर वाले पोर्शन को जलने से पहले रेस्क्यू का अमला पहुंच गया, आग बुझा दी। तो ये सब क्या है? ये मेरे मालिक का कर्म है। कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू का जो निजाम है कम से कम इसको तहसील की सतह पर मौसूल किया जाए, और इसका आगाज इंशाल्लाह चकसवारी से करेंगे। इस्लामगढ़ बाईपास की बात की, बिलाशुबा इसकी जरूरत भी है, और कोशिश करेंगे कि ये जो आइंदा इस साल के जो हमने रोड प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं उसमें मेजर जो 10 किलोमीटर है उसमें से ये जितना भी आएगा, ये बाईपास जो है इसको भी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ पोस्टों का मेरे अजीज ने तकाजा किया है, जिस तरह बजटरी प्रोविजन होंगी साथ साथ आपको मिलती जाएंगी। टाउन कमेटी खालकाबाद की बहाली, बिल्कुल जी 100% मेरी तरफ से इसको बहाल करें। आज बात सिर्फ आपसे इतनी कहनी है
کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ ایک منصوبے کی تختی ہمارے برادر، میرا بہت ذاتی ان سے وفا کا رشتہ ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، آج کل چیئرمین سینٹ ہیں، وہ تشریف لائے کسی چٹ سواری میں، انہوں نے خطاب کیا، ان پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ فراہم کی۔ 16 سال میں میرے دوستوں نسل جوان ہو جاتی ہے۔ اور پھر تکلیف دہ بات کیا ہے کہ جن کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، سب سے زیادہ محرومی بھی انہوں نے دیکھی، لیکن کریڈٹ کیا آپ لوگوں کو جو آپ کو ممتاز کرتا ہے آزاد کشمیر میں کہ قربانیاں بھی سب سے زیادہ، محرومی بھی سب سے زیادہ، لیکن پاکستان سے الحمدللہ رشتہ کمزور نہیں ہوا۔ یہ ہے کردار کی طاقت، جس کا اظہار میں بھی، میری ساری کابینہ کے لوگ بھی برملا کرتے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، آج الحمدللہ آپ کے منصوبے پہ کام شروع ہو گیا۔ اسی طرح جو دہلی گنبدات کا معاملہ ہے، اللہ نے چاہ وہ بھی اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ میری صرف آپ سے ایک گزارش ہے، تعمیر و ترقی کا سفر مخلوق خدا کے تعاون کے بغیر دنیا میں کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ غریب کی ہاں دعا میں اور اللہ پاک کے ساتوں عرشوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ درست کام کر رہی ہے، تو آپ میں سے جو باریش ہیں، جن کا اللہ کے گھر سے ہم جیسے گناہگاروں سے 100 گنا زیادہ مضبوط رشتہ ہے، یہ فرض ہے آپ پر کہ نماز کے بعد اپنے حکمرانوں کی اصلاح کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے ان کے حق میں دعا کر دیا کیجیے۔ یہ ہے وہ معاوضہ جو یہ سیاسی کارکن آپ سے چاہتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ ہاں، ایک یقین آپ کو دلا کے چلاؤں، اختیار اللہ پاک کی امانت، استعمال ہوگا جب تک میرے قلم میں ہے خالصتاً مخلوق کی خدمت کے لیے۔ اور جس دن میں نے یہ سمجھا کہ اب یہ اختیار بے بس ہوتا جا رہا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی جرأت، اتنی اخلاقی طاقت دی ہے کہ مستعفی ہو کے دوبارہ اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے گھر روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن اب جو انوار الحق موجود ہے، اپنوں کو، بیگانوں کو، محبت کرنے والوں کو، مخالفین کو، سب کو ایک ہی بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انہیں سے نالی گزارا کرنا جی۔